بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی عطا کی۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، اے ایمان والو اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ اس آیت کریمہ جو آیت نمبر 148 جس آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، اس سے قبل والی جو آیت ہے 147، اس میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو انہیں دنیا کا ہم نے انعام دیا، ان لوگوں کو ہم نے دنیا کا انعام دیا، اور آخرت کی ثواب کی خوبی سے ہم نے خوب نوازے۔ وہ کون سے لوگ؟ وہ آیت نمبر 147 والے لوگ تھے۔ اوپر کی جو آیت گزری اس میں جس کا ذکر ہوا کل کے دن، کہ گزشتہ تفسیر میں جس کا ذکر ہوا کہ جو انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا فی امرنا وثبت اقدامنا، جو میدان میں اترتے بھی تھے، اپنے جان مال سب لے کر کے میدان میں اترتے بھی تھے، پھر خدا کی راہ میں جنگ لڑنے کے باوجود، جنگ کرنے کے باوجود پھر کہتے مولا میں گنہگار ہوں۔ سب چیز ہو جانے کے بعد میں پھر وہ کہتے تھے اے اللہ میں گنہگار ہوں، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ثابت قدم فرما، اس ارادے پر ہم کو مضبوطی سے جما دے۔ یعنی سب ہونے کے باوجود وہ اتنے اتقی لوگ، متقی پرہیزگار لوگ ہونے کے باوجود وہ یہی کہا کرتے۔ تو پھر اللہ جب انہوں نے ہر چیز اپنے جان مال خدا کی راہ میں وقف کر دیے، پھر اللہ نے انہیں ثابت قدم کیا۔ کس پر؟ کافروں پر۔ پھر اللہ نے انہیں انعام دیا۔ اللہ نے انہیں انعام دیا۔ کس چیز کا انعام دیا؟ دنیا کا انہیں بادشاہ بنایا، دنیا کا انہیں بادشاہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، زمین پر بھی آپ کی حکومت ہے، ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ کتنی بڑی اللہ نے حکومت سے نوازا۔ اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور آ جائیں اپنے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دیکھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد
جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند پر آپ جلوہ گر ہوئے اور جب دین کا کام آپ سے اللہ رب العزت لینا شروع کیا، عمر کے مسند پر یعنی خلیفہ چننے سے پہلے، عمر کو خلیفہ بنانے سے پہلے جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو اب اس کے بعد میں عمر ہی تھے، کوئی دوسرا خلیفہ بن نہیں سکتا۔ تو اس زمانے کے ان کے جو لوگ تھے مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن ایک خوف طاری رہتا دل میں۔ عمر اتنے جلالی آدمی ہیں، ان کا ہر فیصلہ صرف تلوار سے ہوتا، ہر فیصلہ ان کا مانا تو ٹھیک، نہیں مانا تو اب اس کی گردن جدا۔ میں اشارے میں سے بات کرتا ہوں کہ ہر فیصلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوار سے ہوتا تھا۔ تو اس لیے لوگ تھوڑا سا دب رہے تھے اس وقت، تھوڑا سا دل میں دہشت پیدا ہو رہی تھی کہ ایسے جلالی آدمی کو ہم کیسے بنا دے خلیفہ۔ یہ جب ابھی خلیفہ نہیں بنائے گئے تو ان کا عالم یہ ہے کہ شیطان دیکھے تو رستہ بدل لیتا ہے، پھر یہ جب جس دن مسند پر جلوہ افروز ہو جائیں گے اس دن ان کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن یہ صرف یہ تھا، اور ان کے دل کے اندر بھی ایک خوف تھا کہ مولا میں تو بڑا اپنے آپ کو بے قابو انسان ہوں، اللہ تو مجھ پر رحم فرما، میرے اندر صلہ رحمی عطا فرما، یہی دعا کرتے رہے، اللہ میں گنہگار ہوں۔ لوگ فرماتے ہیں فقہاء کرام اور حدیثوں میں یہ بات وارد ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ دوم بنائے گئے، خلیفہ دوم آپ بنائے گئے مومنوں کے لیے، اس وقت سے جب آپ نے اسلام کی ڈور کو جب آپ نے سنبھالا ہے تو پھر اللہ نے وہ شان دی کہ عمر اگر دین کے لیے سخت جتنا تھے، پتھر سے بھی زیادہ اگر عمر دین کے لیے سخت تھے، تو ایک پھول کی پنکھڑی سے بھی زیادہ عمر نرم بھی تھے، اتنے سخت بھی تھے، اتنے نرم بھی تھے۔ اس لیے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی حکومت کے دور جب آپ نے انصاف اور عدل کے جب لگام اور اسلام کی راہ پر جب چلنا شروع کیا تو آپ کے زمانے میں شیر اور بھیڑ دونوں ساتھ ساتھ میں چلتے تھے۔ وہ دور تھا ان کا، اتنی رحمی یعنی اتنا ڈر کہ عمر کو اگر خبر ملی تو گردن جوتا۔ لیکن آپ کتنے نرم تھے، اتنے نرم تھے کہ رات کی اندھیری میں اتنے بیتاب بادشاہ ہیں، رات کی اندھیری میں مدینے کی گلی میں نکلتے، کوئی اونٹ پر سوار ہو کر کے، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں کہ 2-4 باڈی گارڈ، اکیلے تنہا نکلتے گھروں میں لوگوں کے دیواروں سے کان لگاتے، بچہ کیوں رو رہا ہے گھر میں، بچہ رونا یا کسی کی کوئی بھی چیز آواز پوچھتے تھے کیوں رو رہا ہے۔ آپ کے زمانے کے ایک ایسی بزرگ تھیں وہ بوڑھی امی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارکہ ہوا اور کچھ دن کے بعد جب آپ مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی کہ میرے گھر میں نہ کھانا رہ گیا نہ پانی رہ گیا، یہ عمر کیسا بندہ ہے۔ بوڑھی ماں نابینا تھی، دونوں آنکھ سے نابینا تھیں آپ، انہوں نے کہا یہ عمر کی حکومت آ گئی، میں خدا کی بارگاہ میں یہ عمر کی شکایت کروں گی اور رسول اللہ سے کہوں گی کہ یا رسول اللہ تم نے کون سے شخص کو یہ خلیفہ چن کر کے دیا تھا امت کو، جو کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ ایک دن آپ نے جب یہ سنی بات، آپ کی آنکھ میں آنسو آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اندر تشریف بولے کون، تو نام نہیں بتایا، کہ نام اپنا ذکر نہیں کیا۔ جانے کے بعد میں بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی تو بوڑھی ماں سے انہوں نے پوچھا کہ امی جان کیا بات ہے، بہت ناراض لگ رہی عمر سے،
تو آپ نے بوڑھی ماں نے فرمایا، کہا کہ میں اس لیے عمر سے ناراض ہوں کہ آج 3 دن ہو گئے، نہ تو میرے گھر میں راشن آیا، نہ میرے گھر میں کوئی چیز انتظام کیا گیا، میں نابینا ہوں، آنکھ سے دونوں اندھی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ اور یہ عمر جب سے 3 دن ہو گئے عمر کو بیٹھے کرسی پر، ابھی تک میرا حال لینے نہیں آیا۔ ابو بکر تھے، ابو بکر ہمیشہ آیا کرتے تھے۔ آپ گئے، رات کی تاریکیوں میں گئے، اپنے گھر سے چاول کی گونی، ہر سامان لائے، کھانا بنائے، کھلائے، سب چیز کرتے رہے، اور یہی بات کہتے رہے کہ امی عمر سے آپ کیوں اتنے ناراض ہیں؟ آپ اتنا ناراض کیوں ہیں عمر سے؟ آپ اتنے کیوں ناراض، غصے میں ہمیشہ؟ تو انہوں نے کہا دیکھو آپ آئے ہیں، آپ نے ہماری اتنی مدد کی ہے، عمر آیا ہمارا حال لینے، کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم، اور بوڑھی ماں کہہ رہی کہ دیکھو ابھی عمر نہیں آیا۔ سب کرنے کے بعد میں سب جب ہو گیا، جب کھانا وانا ہو گیا، بستر آپ لگا دیے، بستر پر جب ان کو پہنچا بھی دیا، پھر پیر پکڑ کر کہتے امی صرف اتنا کرم کریں کہ عمر کے بارے میں نے اتنا خدمت کی، عمر کے بارے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا۔ آنکھ میں آنسو ہے، کہا کہ امی جان حضور کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا عمر کی۔ تو پھر بوڑھی ماں پہچاننے لگی، تھوڑا تھوڑا سا سمجھ آنے لگا، تو انہوں نے کہا اتنی تم کو کیوں فکر ہے عمر کی؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امی جان جس شخص کو آپ اتنی دیر سے ناراضگی کر رہے ہیں یہ وہی عمر بن خطاب ہے، یہ وہی عمر ہے یہ۔ تو پھر وہ بوڑھی ماں سینے سے لگا لیے، رونے لگے، بولی کہ میں نے صرف سنا تھا کہ عمر اتنا سخت ہے، لیکن میں نے آج اس وقت کانوں سے سنا تھا، لیکن آج دل کی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر ایک پھول کی پنکھڑی سے بھی زیادہ نرم ہے۔ اس کا دل کتنا نرم ہے کہ رات کی تاریکیوں میں جو کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا یہ آیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے دنیا کا انعام دیا۔ وہ کس بنیاد پر دیا؟ وہ نیکی کرتے بھی تھے، پھر بھی کہتے تھے مولا میں گنہگار ہوں۔ نیکی کرنے کے باوجود ایک یہود و نصارہ جو ہیں، یہودی کا ایک بندہ سفر سے گزر رہا تھا، سفر سے گزرتے جب راستے سے گزرتے اس کی بیوی جو حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کے وقت قریب تھے بالکل، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق رات میں ٹہل رہے تھے مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے۔ تو جب یہودی سامنے آیا، اس کی پورے ساتھ میں اور لوگ تھے، یہودی جب سامنے آیا تو یہودی نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بولا او شخص ادھر آ، معلوم نہیں کون ہے، اے شخص ادھر آ۔ گئے، آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، کوئی دایا ملے گی؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بے شک مل جائے گی دایا، آپ رکے مل جائے گی دایا۔ آپ دوڑے ہوئے رات میں گئے اپنے بیوی کے پاس گئے اور کہا محترمہ آج ثواب کمانے کا بہت اچھا موقع ہے۔ ہم لوگ ثواب نہیں سمجھتے، انہوں نے کہا آج ثواب کمانے کا بہت اچھا موقع ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ ایک عورت کے بچے کی پیدائش کا وقت ہے، بہت بڑی نیکی کا وقت ہے، ایک انسان کو زندگی دینے کا وقت ہے۔ ان کی اہلیہ نے فوراً اپنے سامان جو کچھ تھوڑے سامان کر کے اکٹھے کیے، پھر چل دیے۔ چلتے باہر دروازے پر حضرت عمر فاروق اعظم جب نکلے تو آپ نے فرمایا ارے رکو، ایک گونی میں چاول کے بھی لے لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھی وہاں اور سارے لوگ ہیں، ان کو کھانے کی بھی کچھ ضرورت لگی، جو آپ کام میں بھی ادھر مصروف رہیں گی تو ہم کھانا بنا کے لوگوں کو کھلا دیں گے۔ کیا سوچ ہے بادشاہ! ایک کٹا گونی چاول دال لیا، چل دی، اپنے کاندھوں پر لے کر کے چلے، پہنچے وہاں پر کھانا بنانا، ان کی بیوی ادھر مصروف ہوئی، کھانا بنانا شروع کر دی، اور سامنے جو یہودوں کا جو قافلہ تھا وہ ایک نوکر کی طرح پیش آتے تھے، تو نے چاول کیسے بنائے، تو یہ کیا کر رہا؟
ہمیشہ ایک اس سے بات کر رہے تھے، لیکن آپ نے ظاہر نہیں کیا کہ میں امیر المومنین ہوں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی اور اندر سے آواز آئی کہ امیر المؤمنین تمہیں مبارک ہو کہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہودی نے جیسے سنا یہ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے، سارے کے سارے قافلے والوں کے جسم میں تھراٹ کانپ پڑے کہ میں کون سے بندے کو یہ سامنے دیکھ لیا، میں کس سے ایک نوکر کی طرح کام لیتا رہ گیا۔ سارے کے سارے قافلے والوں نے کہا عمر میں نے صرف سنا تھا تو پتھر سے بھی زیادہ سخت، تیرا ہر فیصلہ تلوار سے ہوتا، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوں کہ عمر ایک پھول کی پنکھڑی سے بھی زیادہ نرم ہے، لوگوں کے لیے نرم دل ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ پھر عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں دیکھ یہ جو حکومتیں جو بھی اللہ نے دی، لیکن میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تھوڑی سی اگر جو تم کو تکلیف ہوئی نا خدا کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا میری۔ سارے کے سارے قافلے والے نے کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ یہ وہ آیت ہے، یہ وہی آیت ہے کہ وہی لوگ کو اللہ نے انعام دیا جو ثابت قدم پر رہے، اور ان کو دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی عطا فرمائی۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کے کہے پر چلے، کافروں کے کہے پر چلے تو تمہیں وہ الٹے پاؤں لوٹا دیں گے۔ الٹے پاؤں یعنی وہ خود تو جہنمی ہیں، تم کو بھی جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، پھر تم ٹوٹا کھا کر کے پلٹ جاؤ گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بل اللہ مولاکم وخیر الناصرین، اللہ تمہارا مددگار ہے اور اللہ تمہارا سب سے بڑا ناصر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر بھی حسن سلوک عطا فرمائے، کلام مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کا صدقہ نصیب عطا فرمائے۔